بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ وہ پیارا شہر جہاں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کو یہ شہر بڑا محبوب تھا، لیکن یہاں کے باشندے آپ کو طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے، ستاتے تھے، کبھی معاشی بائیکاٹ، کبھی جسمانی تکالیف، غرض ہر وہ طریقہ جس سے اذیت اور تکلیف دی جا سکتی ہے انہوں نے روا رکھا۔ حالات کے سبب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی اور اپنا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی بصیرت اور مسلسل جد و جہد کہ ہجرت کا 8واں سال ہے، اور وہی پیارے پیغمبر جو مکہ سے رازدانہ انداز میں نکلے تھے 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بن کر لوٹ رہے ہیں۔ دشمنان جنہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے واپس آتے دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ کیا جانے کہ فاتح بن کر جو آ رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ بدلہ نہیں، معافی کا اعلان ہوا چاہتا ہے، امان کا اعلان کیا جاتا ہے، حق غالب ہو چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انشاءاللہ ہم فتح مکہ کی بات کریں گے، وہ کیا حالات تھے جو یہ صورتحال بنی اور مکہ کس طرح فتح ہوا، اور اس فتح مکہ کے موقع پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عالمگیر خطاب کیا وہ کیا تھا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمانان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ قاری القرآن قاری اسلوب احمد صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، اس ٹرانسمیشن میں جو دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ممبر مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان ہیں، آپ ناظم ہیں وفاق المدارس السلفیہ کے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری یہ معزز مہمان پروفیسر یاسین ظفر صاحب ہیں، آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں، اور ہمارے اس ٹی وی پر بھی اور بہت سارے نیشنل ٹی وی پہ وہ قرآن و سنت کی رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اس کے لیے میں درخواست کروں گا قاری اسلوب احمد صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں، اور پھر ہم آگے بات کریں گے۔ قاری اسلوب احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زدهم فضلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله ما شاء الله. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما شاء الله ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله. وأعد لهم أجرا كريما.
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. قاری اسلوب صاحب اللہ مزید فزد، اللہ آپ کو برکت دے، بھلائی دے. آمین آمین. اور جو قرآن اتنی خوبصورتی سے آپ پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کے کرداروں میں اس کو ہمارے کردار مزین کر دے اس قرآن سے. اللہم آمین. پروفیسر یاسین ظفر صاحب، سر فتح مکہ کی آج ہم انشاءاللہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب فتح مکہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو صلح حدیبیہ بھی اس تذکرے میں آتی ہے، اس میں ایک خاص معاہدہ ہو رہا ہے. اور کیا جو صلح حدیبیہ ہے وہ فتح مکہ ہی کی کیا تیاری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں مجھے موقع دیا گیا، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. آپ کی آمد کے لیے ممنون ہے. یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے واقعات جو اسلامی تاریخ کا بڑا ایک شاندار حصہ ہیں، وہ رمضان المبارک میں ہی رونما ہوئے ہیں. فتح مکہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. سبحان اللہ. بے شک. لیکن صلح حدیبیہ کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ شیخ الاسلام نے قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صلح حدیبیہ یہ مفتاح ہے فتح مکہ، سبحان اللہ. اور یہ دروازہ ہے، باب ہے فتح مکہ کے لیے. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے، اور وہ ساری تفصیل آپ نے سنی پڑھی، ناظرین نے بھی. جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں تو یہ خبر ملی کہ مکہ والے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسا پروگرام بنا کہ وہاں حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا. بڑی اس کی تفصیل ہے. آپ نے وہاں قیام کیا، اور پھر وفود کے ساتھ آپ نے جو مکالمہ کیا، جو مکہ مکرمہ کی طرف سے آئے. اور بلکہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جا کے وہاں کے عمائدین سے بات چیت کریں، اور انہیں یہ اطمینان دلائیں کہ ہم جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، اس لیے ہمارا پرامن یہ مقصد ہے، اور عمرہ کر کے ہم واپس لوٹ جائیں گے. اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاندان اور ان کا تعلق مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ بڑا تھا، اور بڑا احترام تھا ان کا، مشرکین بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے. لیکن بات نہ بنی، بلکہ یہ افواہ وہاں آ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، اور جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی عظیم الشان بیعت ہے جس میں لوگوں نے اس میں شرکت کی وہاں، اور اس بات پر عہد کیا کہ ہم انتقام لیے بغیر وہاں واپس نہیں جائیں گے. بہرحال اس کے بعد جب بات کھلی، پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوا ہے، تو وفود آئے، اور اس میں سہیل نامی ایک شخص جو کہ مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کے آیا تھا، اس کے ساتھ پھر ایک حتمی آپ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. اور اس معاہدے کے تحت یہ طے پا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم طے کر لیتے ہیں. آج کے بعد ہم جنگ نہیں کریں گے، بلکہ صلح اور امن اور آشتی کے ساتھ رہیں گے، اور آئندہ سال آپ عمرے کی غرض سے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو شرطیں طے پائی تھیں، اس میں سے ایک یہ بڑی عجیب شرط تھی کہ جو بھی مسلمان ہو کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اچھا. اور اگر مدینہ منورہ سے کوئی لوٹ کے مکہ آ جائے ہم واپس نہیں کریں. بظاہر آپ نے ظالمانہ یہ شرط یا آپ نے ان تمام شرطوں کو قبول کیا. ٹھیک ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہدایات تعلیمات اللہ کی طرف سے آتی تھی اسے قبول فرما رہے تھے، اور یہ معاہدہ بھی اسی سلسلے میں ہوا تھا. اگرچہ صحابہ نے اس پر بہت ہی تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام کی غلطی فہمی کو دور اس طرح سے کر دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. سبحان اللہ. کہ یہ تو ایک فتح مبین ہے، اور یہ پیش خیمہ ہے. آئندہ آنے والے حالات جیسے جیسے سامنے آئیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی.
اور یہ معاہدہ آیات ان فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہ صلح حدیبیہ کے متعلق جی اس موقع پر نازل ٹھیک ہے. اور پھر یہ صلح ایک ایسی صلح تھی کہ کہنے کو تو بڑا مشکل سا مرحلہ نظر آتا تھا، لیکن اس کے جو دور رس نتائج سامنے بعد میں آئے. سبحان اللہ. آج تمام وہ لوگ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں اور اس سلسلے میں وہ کسی بھی جگہ پر رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام جو امن اور سلامتی میں آپ کر سکتے ہیں حالت جنگ میں نہیں کر سکتے. جی بالکل. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ سفر کیا تھا جی تو کہا جاتا ہے آپ کے ساتھ 1300 یا 1400 کے قریب صحابہ تھے، اور انہوں نے عمرے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا. لیکن یہ صلح ہو گئی. صلح ہونے کے بعد آپ لوٹ آئے اور ایک سال کے اندر، صرف ایک سال کے اندر 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ امن ہو گیا، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، ایک دوسرے سے میل ملاقات وہ شروع ہو گئی اور گفتگو کا موقع ملا، ایک دوسرے سے مکالمے کا موقع ملا، ایک دوسرے کے نظریات خیالات سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کا موقع ملا. وہ مواقع اس سے پہلے نہیں تھے. جب بھی ملتے تھے تو خدشات ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جیسے ہی یہ صلح ہوئی اور صلح کے بعد جیسے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور ایک دوسرے کے نظریات سنتے، خیالات سنتے، تو ان کی غلط فہمیاں دور ہوتی گئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے عرصے میں تقریباً 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے صلح حدیبیہ تک جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد یہی کہا جاتا ہے 2,000 کے اندر اندر تھی. ٹھیک ہے. یعنی 1400 1500 یا 2,000 کے اندر اندر تھی. لیکن صلح کے بعد جب امن قائم ہو گیا تو اس کے بعد 10,000. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امن قائم رکھنا اور امن کے ماحول میں ہی کام کرنا یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جہاں کہیں بھی ہم موجود ہیں، کوئی مسجد کا خطیب ہے، امام ہے، واعظ ہے، وہ داعی ہے یا لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے اس سماج میں امن کو بحال کرے. اور لوگوں کی ویسے تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، ہر شعبے کہیں بھی اگر ہر کام شعبے کر رہے میں ہیں، ہے. اگر آپ امن رکھتے ہیں تو آپ کو دعوت پہنچانا، بھلے آپ تاجر ہیں، بھلے آپ جاب کر رہے ہیں، آپ وہ دعوت کا کام کر پائیں گے. ہر کام اس میں جو ہے نا وہ بہتر نتائج دے سکتا ہے، اس لیے کہ امن کی حالت میں آپ کو تحفظات حاصل ہوتے ہیں. اور اگر امن نہیں ہے، خوف کی فضا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ کوئی بھی کام صحیح انداز سے نہیں کر سکتے. بہرحال چونکہ صلح حدیبیہ یہ ایک طرح سے مفتاح ہے کی ہے فتح مکہ کے حوالے سے، جس کو کہ شیخ الاسلام نے قیم رحمہ اللہ نے زبردست. آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ صلح حدیبیہ کے بارے میں فرمایا. اب جب صلح حدیبیہ ہو گئی، واپس آ گئے، لیکن اب دوبارہ مدینہ سے مکہ کا سفر شروع ہوا اور جو فتح مکہ کا وہ سفر ثابت ہوا. سبحان اللہ. اس سفر کی کچھ رودات سنائیے. دیکھیے یہ تو بڑا ایک پرعزم سفر تھا، عزیمت والا سفر تھا. صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بڑا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی تعداد بڑھ گئی، صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی، تو اس لیے اعتماد بھی بڑھ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ جانتے ہیں کہ اس بات پر یقین تھا کہ میں نے جو معاہدہ کیا ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ ہے اور میں نے انسانیت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ ہماری طرف سے کسی کو شکوہ ہو. اصلاً ہوا یہی ہے کہ وہاں کچھ اور قبائل بھی تھے جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاہدے میں شرکت کر لی اور کہا کہ ہم بھی اس معاہدے میں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن مکہ والوں نے ان کے ساتھ کچھ معاملات ایسے کیے اور اس معاہدے کو توڑا، ان کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. اور چونکہ وہ آپ کے حلیف تھے
اور یہ معاہدہ مکہ والوں کی طرف سے چونکہ اس کا وہ انہوں نے توڑا ہے اس کو، اور اس کو قبیلے والوں کو یا جو لوگ بھی آپ کے ساتھ حلیف تھے ان کو پریشان کیا، تو پھر لازم ٹھہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کا انتقام لیا جائے، اس کا بدلہ لیا جائے، کہ آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے کہ دفاع کریں گے۔ تو اس دوران کچھ اور بھی واقعات ہوتے ہیں، جیسا کہ کچھ مسلمان لوگ ہوتے ہیں اور وہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آنا چاہتے ہیں، آئے ہیں، لیکن جب مدینہ مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مطالبہ کیا جی معاہدے کے مطابق آپ کو یہ تو واپس کرنے ہیں۔ ان میں ابو بصیر بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ رستے میں اس نے اپنا معاملہ کیا اور جا کے کسی ایسی گزرگاہ پہ اپنا ڈیرا بنا لیا جو مکہ سے شام کی طرف ہے۔ لیکن وہ جو مکہ سے ادھر آئے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معافی چاہتا ہوں، تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطالبہ ہوا تو ان کو لوٹا دیا؟ اس لیے کہ آپ نے معاہدے میں یہ طے کر لیا تھا کہ کوئی بھی اگر مسلمان ہو کے آئے گا اس دوران تو ہم انہیں واپس کریں گے، تو واپس کر دیا آپ نے۔ وہ لے کے چلے گئے، لیکن رستے میں جا کے اس نے اپنا معاملہ کیا اور وہ وہیں سے نکل کے اس نے رستے میں جا کے اپنا کوئی ڈیرا بنایا، کوئی اپنی ایسی پناہ گاہ بنا لی اس رستے پر جو کہ مکہ سے شام جاتا تھا۔ تو اس رستے میں جو بھی پھر تجارتی قافلے جاتے تھے وہ ان کے ساتھ اپنے، چونکہ وہ معاہدے سے نکل گیا تھا، تو بہرحال آخر تنگ آ کے انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ آپ اس کو واپس مدینے لے جائیں، تو ابو بصیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس مدینہ منورہ بلا لیا تھا۔ اس دوران یہ واقعہ رونما ہوتا ہے جو کہ معاہدہ اس کے تحت انہوں نے اس کو حلیف قبیلے کو مارا اور اس کے نقصان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طے کر لیا کہ اب ہم نے کچھ کارروائی کرنی ہے، لیکن اس بات کو آپ نے خفیہ رکھا۔ اور صحابہ جو اعتماد والے تھے، جو آپ کے بہت زیادہ مشاورت میں رہتے تھے، ان سب کو کہہ دیا کہ اس کی تیاری کی جائے، اور اس معاہدے کو اور اس معاملے کو آپ نے خفیہ رکھا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑا آگے جائے گا اور مکہ والوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ اب لشکر جرار یہاں سے تیار ہو کے جائے گا جس کا کوئی مقابلہ کر نہیں پائے گا، لہذا انہوں نے اپنے کچھ وہاں تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، تو اس کو خاطر میں لاتے ہوئے ایک خط لکھ کر ایک خاتون کو دے دیا جو کہ اس سفر پر جا رہی تھی، مکہ جا رہی تھی۔ اور جب وہ چلے گئے خط لے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت زبیر بن عوام کو بلایا اور کہا کہ آپ جائیے، رستے میں آپ کو ایک قافلہ ملے گا، اس میں ایک خاتون ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آئیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں تھوڑا سا یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں، آپ نے بشارتیں دی ہیں، آپ نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں، سب باتیں ہیں، ان پر یقین کا ایک مرحلہ ہمارے اوپر بھی آتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم خطبوں میں کرتے ہیں، وائز کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ بات کیسے مکمل ہوگی، جیسے کہ آپ نے مستقبل کی بہت ساری بشارتیں دے رکھی ہیں یا پیشن گوئیاں کی ہیں، تو ان حضرات کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ واقعہ ان سب کے لیے ایک بہت ہی ایمان افروز ہے۔ وہ ایسا ہے کہ دیکھیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں، اس قافلے کو جا کے وہ ایک مقام پر روکتے ہیں اور اس خاتون کو ملتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خط دے دو۔ ظاہر ہے اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس خط نہیں ہے۔ وہ قافلے میں بہت سارے اور لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو بھی جب وہ انکار کر رہی تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں جس شخصیت نے بھیجا ہے وہ آسمان کی خبریں ہمیں دیتا ہے، وہ دین کی خبریں ہمیں دیتا ہے، ہم اس پر یقین کرتے ہیں، یہ خبر بھی اس نے دی۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خبر دیں اور وہ خط آپ کے پاس نہ ہو؟ آپ خط دے دیں ورنہ ہم جامع تلاشی لیں گے اور ہم مجبور ہو جائیں گے۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو یہیں سے کہ پھر وہ خط کیسے اس خاتون سے برآمد ہوا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اسٹے ود پیغام ٹی وی۔
ویلکم بیک جناب، پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری اسلوب احمد صاحب ہم سے رخصت لے کے جا چکے ہیں اور اب ہمیں جوائن کیا ہے مفسر قرآن، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف دی پنجاب، اسلامک اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اگین تشریف آوری کا شکریہ۔ کتاب کا تعارف ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ آج جو کتاب آپ کے تعارف کے لیے پیش کی جا رہی ہے، عبد الرحمن کیلانی صاحب کے ہاتھوں یہ لکھی ہوئی کتاب، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الشمس والقمر بحسبان، اور اس کتاب میں قمری 100 سالہ کیلنڈر دیا گیا ہے جس سے تمام ادارے رہنمائی لیتے ہیں۔ اسی شخصیت نے، عبد الرحمن کیلانی صاحب نے، یہ تفسیر القرآن کتاب لکھی ہے۔ منکرین حدیث اور مخالفین اسلام کے شکوک و شبہات کا ازالہ، دل نشین طرز بیان صحیح احادیث اور سلف کے مستند اقوال کی روشنی میں مایہ ناز مقبول تفسیر قرآن ہے، تفسیر القرآن۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے اور اس کے مفاہیم سمجھنے کے لیے یہ کتاب، یہ تفسیر آپ کو ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اپنے پروگرام کی جانب آئیں گے۔ شیخ، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، اس خاتون کا واقعہ چل رہا تھا اور شیخ صاحب بیان کر رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا آپ ذرا اس کو مکمل فرما دیں کہ جب حضرت علی اور دیگر صحابہ پہنچے اور اس خاتون کو کہا کہ وہ خط ہے دو اور اس نے انکار کر دیا، پھر کیا ہوا؟ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا اور یہ بات انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کہی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہو کہ وہ خط ہے تو میں خط لیے بغیر چلے جاؤں۔ یہ جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، کوئی بشارتیں جو آپ نے دی ہیں اور آپ نے کوئی پیشن گوئیاں کی ہیں، ان تمام حضرات کے لیے اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا وہ خط پھر مل گیا، آپ لے کے وہ خط واپس لوٹے۔ تو جب واپس آئے تو خط کھولا، دیکھا تو وہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت با اعتماد صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پھر ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جو وضاحت کی تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت کو قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور صحابہ نے اس پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا، لیکن آپ نے اس پر نہیں کیا بلکہ ان پر اعتماد کیا۔ اور یہ پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے پھر اس بات۔ جی ظاہر بات ہے، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتماد کر لیا اور اس واقعہ کو جو کہ ان کی طرف سے ہوا بھی تھا، تو آپ نے اس کو فراموش کر دیا، اور وہ باقی تمام پھر بعد کے غزوات میں شامل رہے، حتیٰ کہ غزوہ تبوک میں بھی شامل رہے۔ تو یعنی قابل اعتماد وہ ساتھی تھے، لیکن غلطی ہوئی اور اس غلطی کا اعتراف انہوں نے کر لیا تھا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو فتح مکہ کے اس سے پیشگی یہ ہوا۔ اس کے بعد ظاہر ہے مکہ کے سفر میں پھر آپ نے اپنا لشکر تیار کیا اور یہاں سے کوچ کیا۔ اس کی کوئی خبر نہیں تھی کسی کو بھی، اور مکہ والے اس سے بے خبر رہے، حتیٰ کہ آپ نے جا کے پھر مکہ کے قریب پڑاؤ کیا اور وہاں جب یہ سارا ہوا۔ البتہ چونکہ اس سے پہلے جب یہ معاہدہ ختم ہوا تھا اور یہ صورتحال پیدا ہوئی تو ابو سفیان مدینہ منورہ آئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم معاہدہ اثر نو کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے تجدید کرنا چاہیے، تجدید تھی، تو آپ نے بات نہیں سنی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں کیسے اس موضوع پر بات کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا انہیں خدشہ تھا کہ اب معاہدہ تو ہماری طرف سے ختم ہوا ہے، لہذا اس کا کوئی رد عمل تو ضرور ہوگا، صحیح رد عمل اس کا ضرور ہوگا۔ لہذا اس رد عمل کو جاننے کے لیے وہ شہر کے باہر گشت کیا کرتے تھے، باہر نکلا کرتے تھے، اکثر و بیشتر پھر وہ نگرانی لیتے تھے، چونکہ اس وقت خبریں جو تھی وہ تاجروں کے ذریعے سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا جو قافلے آتے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بہت سارے قافلے عمرے کے لیے بھی آتے اور مقصد کے لیے بھی آتے، تو مقصد یہ تھا کہ شہر سے باہر نکل کر کسی سے ملا جائے، پوچھا جائے، خبرگیری کی جائے۔ تو ایک دن وہ نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ایک پڑاؤ ہے اور لاؤ لشکر ہے اور حد نظر تک خیمے لگے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ تو وہ گھبرا گئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر انہوں نے پھر
इत्तफाक से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ आ गए। उन्होंने उनको पकड़ लिया और कहा कि देखो अब जो हालात पैदा हो गए हैं इसमें अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो बेहतर है कि आप जाके सर तस्लीम खम कर लें और इस्लाम कबूल कर लें, इसी में आफ़ियत है। वो लेके गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लंबा किस्सा है कि आपने फिर उनसे पूछा कि बताओ अब आप का कोई यकीन हुआ या मेरे बारे में अब भी आप शकूक व शुबहात का शिकार हैं? उसने कहा या रसूलल्लाह बात यह है कि अल्लाह पर तो यकीन आ गया कि वाक़अतन ये जो बुत हैं इन्होंने तो हमारी कोई मदद नहीं की है, और ये जो कुछ हुआ है इससे ये पता चल गया है कि अल्लाह पर यकीन आ गया है, इन बुतों पर हमारा इत्मीनान हट गया। तो आपने जब अपने बारे में पूछा तो उसने कहा इसमें कोई थोड़ा सा मसला है। तो उसी मौके पर ही हज़रत अब्बास ने फिर कहा अबू सुफियान अब भी आप ये कह रहे हैं, पता है इसका अंजाम क्या होगा? तो उन्होंने फिर उस मौके पर इस्लाम कबूल किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर आप का जो मकाम था, जो मक्का की सोसाइटी में और मक्का की समाज में जो हैसियत हासिल थी उसका लिहाज रखा और उनकी सरदारी को उसी तरह से कायम रखा और ये ऐलान कर दिया कि भाई जो भी इनके घर दाखिल होगा तो हम उसको अमन वाला समझेंगे। ये एक लंबी तफसीर जी। इंशाल्लाह आज हमने इसी का चर्चा करना है, इसी का तज़किरा करना है। डॉक्टर मोहम्मद हमाल लखवी साहब, सर आपकी जानिब हम फ़तह मक्का की बात कर रहे हैं। फ़तह मक्का से पहले अगर हम देखें तो जज़ीरा अरब के क्या हालात थे, वहाँ की बुदोबाश, मुआशरत को समाज, उसके बारे में कुछ हमें आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़तह मक्का कोई आम जंग नहीं थी, ये यूँ कह लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस जज़ीरतुल अरब के अंदर आपकी जो फ़तह है उसकी तकमील थी। सुभान और आपका जो मिशन था वो मुकम्मल हुआ है फ़तह मक्का पे जाके। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकलना पड़ा मक्का मुकरमा से, और ज़ाहिर है कि कुरैश के पास चूँकि तवलियत काबा थी और मक्का मुकरमा काबातुल्लाह होने की वजह से, ठीक है, मजहबी मरकज़ तो था ही जी, ये तहजीबी और सियासी मरकज़ भी था, ठीक है, और इसके अलावा ये मुआशी मरकज़ भी था। सही। जितने बड़े बड़े जो मुआशी उनके मेले लगते थे वो भी इधर ही लगते थे, और पूरी यूँ कह लीजिए कि पूरे अरब का जो मरकज़ था और आना जाना था वो मक्का मुकरमा के अंदर था। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मरकज़ होने की वजह से एक तो मौका मिलता रहता था कि आप मुख्तलिफ़ जो वफूद हैं या मुख्तलिफ़ जो आने जाने वाले लोग हैं उनको मेलों ठेलों के अंदर भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे और आने जाने वालों को आप दीन की दावत देते रहे। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता दीन की दावत तो मुख्तलिफ़ जगहों पे गई हुई थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ताकत नहीं थी, वो मरकज़ काफ़रों के पास था। इस वजह से आप ज़ाहिर है कि दुनिया में आप जहाँ भी देखते हैं साथ करीब बस्ती थी ताइफ की, और ताइफ के अंदर भी उन्हीं की यूँ कह लीजिए कि कम्युनिटी उन्हीं की थी और जो सियासी असर और रसूख था वो नहीं का था। तो असल में, और वो कहते भी थे, उन्होंने एतराज़ भी किया, कुरान पाक के अंदर आता है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई सच्चा नबी अल्लाह ने उतारना ही था तो फिर इन दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी के ऊपर कुरान नाजिल करता अल्लाह ताला, किसी वही नाजिल होती तो किसी बड़े आदमी पर इन दो बस्तियों, और दो बस्तियों से मर्द मक्का और ताइफ की बस्ती। तो ये इन हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाखिर मक्का मुकरमा से हिजरत करनी पड़ी। सही। आपने अगरचे ताइफ में अपनी कोशिश की कि लोग जो हैं वो दीन कबूल कर लें, नहीं किया। बहुत तकलीफ सहना पड़ी। सरदारों ने जो मज़ाहमत जितनी हो सकती थी, तो असल में आहिस्ता आहिस्ता मज़ाहमती तहरीक इस कदर ज़ोर पकड़ गई थी कि अब उसके बाद यहाँ रहना मज़ाहमत के साथ बहुत मुश्किल काम था। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए। लेकिन इस हिजरत के दौरान एक कोई चीज़ ये कभी किसी ने लिखा नहीं है। मैं यानी जब हम हिजरत के असबाब पढ़ते हैं तो सीरत की किताबों में कभी किसी ने ये वजह नहीं लिखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह आखिरी नबी का काबा था, किबला था जी, और काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत पड़े हुए थे। अब मसला ये था कि या तो 360 बुतों को हटाएं और या फिर अपना काबा ये इसको किबला ना बनाएं। किबला भी इसको बनाना था, 360 बुत भी वहाँ पड़े हुए थे। तो अब उस मौके पर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 360 बुत हटा देते या इनमें से कोई बुत भी हटा देते
تو طاقت تو کہ ان کے پاس تھی، لہٰذا وہ فوراً انہوں نے پھر اس کو بنا لینا تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حالات ایسے بنے، وہاں جا کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ آسمانوں کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، اور آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل چاہتا تھا کہ کب چینج ہوگا اور آپ انتظار میں رہتے تھے. تو کعبہ تبدیل ہو گیا. جی بالکل. اور کعبہ تبدیل یہ دوسری ہجری کی بات ہے، 14 16 18 مہینے بعد یہ ہو گیا. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہاں یہ سوچنے کی ہے کہ وہ جو 16 18 مہینے کے بعد سے لے کر 8 ہجری تک یہ جو 6 سالوں کی نمازیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، جس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے. لہٰذا ہم جو چیزوں کو برداشت نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور خاص طور پہ توحید کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہم تو اس کے اوپر کوئی یعنی درمیان میں کوئی ذرا تھوڑی بہت گنجائش بھی ہم نہیں دیتے. جب کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ 360 بت کعبے کے اندر پڑے ہوئے ہوں تو ان کی طرف منہ کر کے نماز ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں چھوٹے موٹے مسائل بھی ہوں تو نماز فوراً ہی نہیں ہوتی. جی بالکل. تو بہرحال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگ کے معاملات بنے ہیں یہ تو صلح حدیبیہ کے بعد بنے کہ صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. معاہدہ تو اس وجہ سے ہوا تھا کہ آئندہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ صلح کا ایک معاہدہ تھا. میرے خیال میں یہ جنگ کا ایک معاہدہ تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کی ایک عمدہ مثال ہے. صحیح. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور مدینہ منورہ کے جنوب میں عین جنوب میں مکہ مکرمہ تھا، اور مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا دشمن قریش کی شکل میں موجود تھا. تو جو یہاں سے یہودی نکالے گئے تھے، جلا وطن کیے گئے تھے، وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے. خیبر عین شمال میں تھا. لہٰذا وہ بھی ایک بڑا تگڑا دشمن تھا. تو تگڑا دشمن ایک طرف، تگڑا دشمن دوسری طرف. اب یہاں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کر دیا ہوا تھا غزوہ احزاب کے بعد. بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، اب وہ نہیں لڑیں گے ہم سے. وَنَحْنُ نُصِيرُ إِلَيْهِمْ، اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے. اس سے ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ غزوہ احزاب سے پہلے کے جتنے غزوات ہیں یہ بحث بھی ختم ہو گئی کہ کون کون سے غزوات ڈیفینسو تھے اور کون سے اوفینسو تھے. اس سے پہلے کے سارے غزوے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑے. آپ فرما رہے ہیں الآن نغزوہم، اب ہم لڑیں گے. اس کا مطلب ہے پہلے آپ نہیں لڑ رہے تھے، پہلے سارے غزوات یہ مسلط کیے گئے. اب آپ نے فرمایا کہ اب ہم اوفینس کریں گے، اب ہم پیش قدمی کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ایک وقت آتا ہے، اور قرآن کی حکمت عملی بھی یہی ہے کہ جب ایک وقت آتا ہے جب وہ زیادتیوں کی فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، جو تمہارے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں تم بھی ان کے اوپر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہوا تھا 5 ہجری میں کہ ہم اب پیش قدمی کریں گے. اب آپ یہ بتائیں پیش قدمی اگر آپ مغرب جنوب کی طرف کرتے مکہ مکرمہ کی طرف تو ادھر سے خطرہ تھا خیبر کی طرف سے کہ وہ آ کے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ، اگر آپ ادھر کرتے تو ادھر سے خطرہ تھا. لہٰذا یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں 2 دشمن تھے، اور پیش قدمی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اعلان جنگ تھا، اس اعلان جنگ پر عمل درآمد بظاہر ممکن نہیں لگ رہا تھا. تو معاہدہ حدیبیہ کی صورت میں تو ایک معاہدہ ہوا ہے کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہم کر لیتے ہیں مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ، یہ قریشیوں کے ساتھ. تو 10 سال کے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور 10 سال تو نہیں جنگ بند رہی، جنگ تو بند رہی 1.5-2 سال. اور وہ 1.5-2 سال میں عملاً کیا ہوا ہے؟ غزوہ خیبر ہوا ہے. اور غزوہ خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خیبر فتح کر لیا ہے. اب اس دشمن سے نجات مل گئی ہوئی تھی، ادھر سے سکون ہو گیا. اب یہ ایک ہی دشمن رہ گیا تھا، اور اس دشمن کی سرکوبی کرنا ضروری تھی. اور ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معاہدہ حدیبیہ توڑنے کی سبیل بھی انہی کی طرف سے ہوئی. وہ شاید پہلے بات ہو چکی یا نہیں کہ بنو بکر اور بنو خزاع جو تھے وہ بنو بکر ان کا حلیف تھا اور بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے. تو بہرحال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 شرائط ان کو بھیجی تھی جو شیخ ذکر فرما رہے تھے کہ ابو سفیان معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 شرائط لکھ بھیجی تھی. قاصد بھیجا تھا کہ یا تو آپ بنو بکر کی حمایت چھوڑ دو، یا بنو خزاع کو خون بہا ادا کرو، ٹھیک ہے، اور یا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا انہوں نے سوچا مسلمان کہاں ہم کہاں، یہ کیسے، مطلب ہمارا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں ہم گویا
ان کا خیال تھا کہ ہم تو ہلکا لیا انہوں نے. ہلکا لیا انہوں نے. اور اس دوران جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلکا لینے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ جو غزوہ موتا ہوا ہے, جنگ موتا جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یعنی سپہ سالار 3 مسلمانوں کے یکے بعد دیگر شہید ہو گئے. پھر خالد بن ولید اس لشکر کو رومیوں کے خلاف بڑی حکمت عملی سے نکال کے اس کے نرغے سے لائے واپس بچا کے, تو بظاہر جو ہے مسلمانوں کو اس میں فتح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس پر بھی قریش مکہ کا خیال تھا کہ مسلمان اب کمزور ہیں. ان کی کمزوری کا انہوں نے اس کو کمزوری پر محمول کیا کہ غزوہ موتا کا جو نتیجہ تھا اس کو بھی انہوں نے مسلمانوں کی کمزوری پر محمول, اور انہوں نے کہا اب تو مسئلہ کوئی نہیں, لہٰذا انہوں نے کہا جب ہم جنگ لڑیں گے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس چلا گیا تو پھر ان کو فکر ہوئی کہ کہیں جنگ لڑنے کے لیے وہ آ ہی نہ جائیں, تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہ جائے. تو پھر ابو سفیان گیا ہے تجدید کرنے کے لیے, اور تجدید کرنے کے دوران بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست خود ہی فرما دیا کہ جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ سب کے پاس وہ گیا تو گفتگو ہوئی, سب نے کہا, کسی نے مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مشورہ دیا کہ تو ایسے کر کہ تو نا خود ہی اعلان کر دے کھڑا ہو. اس نے وہاں چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میں اس معاہدے کی تجدید کا اعلان کرتا ہوں کہ یعنی صلح جو حدیبیہ میں ہوئی تھی وہ قائم ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے قائم رہنے کا اعلان کرتا ہوں. صحیح. اور وہ اعلان کر کے آ گیا. اب اس کو دوہری سبکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ معاہدہ حدیبیہ قائم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. لہٰذا جب مکے آیا تو وہ پوچھتے تھے کہ معاہدہ قائم ہے کہ نہیں قائم, تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ قائم ہے یا معاہدہ قائم ہے کہ نہیں. یہ تھے وہ حالات کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کر دیا تھا, تو آپ نے ایک انتہائی خفیہ مہم یہ چلائی, اور اس کے بارے میں آپ نے شیخ سے جی بالکل. شیخ آپ کی جانب آؤں گا. اب جب لشکر جو تھا وہ مکہ پہنچ چکا, مکہ کے قریب اب وہ پڑاؤ کر چکا, جس طرح بھی آپ بیان بھی فرما رہے تھے, تو اس کے بعد جو پھر مکہ میں داخلے کی کیفیت ہے, جو صورت ہے, اور پھر آپ اندر داخل ہو رہے ہیں اور اعلانات ہیں, اس کے بارے کچھ فرمائیں. دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا کوئی جواب دوں, ایک بات میں نے اس سے پہلے کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں, پیشن گوئیاں ہیں, ان پر یقین کرنا ہمارے لیے ایک بہت ہے, اور یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے ایک بڑا. اب دیکھیے, ابھی شیخ صاحب نے بھی وہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد یہ بات کہہ دی تھی کہ اب ہم پیش قدمی کریں گے, اور اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں, ہماری کمزوری ہے, وسائل ہمارے پاس نہیں ہے, قوت ہمارے پاس نہیں ہے, افرادی قوت ہمارے پاس نہیں ہے, یہ پیشن گوئی کیسے پورے ہوگی. صحیح. لیکن وہ وقت آیا کہ وہی hوا کہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ خود پیش قدمی کی, جیسے کہ غزوہ خیبر بھی ہوا. اچھا, اس سے کیا ہم اپنے لیڈرز کے لیے یہ لیسن بھی لے سکتے ہیں کہ ان کو بڑے جرت مندانہ کچھ فیصلے اور کچھ اعلانات کرنے ہوتے ہیں؟ ان کو مستقبل دیکھنا چاہیے. اصل یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا, وہ مستقبل کو دیکھتے ہیں, اس کی پیش بندی کرتے ہیں, اس کے لیے غور و فکر کرتے ہیں, اور اپنی رعایا کو, اپنی قوم کو ہمیشہ حوصلہ دیتے ہیں, اور رہنمائی کرتے ہیں, ان کو حوصلہ بھی دیتے ہیں, اور ان کی رہنمائی بھی حوصلہ ہار جائے گا, کم ہمتی دکھائے گا, تو پوری قوم جو ہے. تو آپ کی اس بات سے جو ہے نا, جن کو تو یقین تھا اسی طرح کا ایمان, اور انہوں نے تو سمجھ لیا کہ اب تو ہم ہر جگہ بڑھیں گے اور ہر جگہ ہم فتوحات کریں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو ظاہر ہے کہ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں اس سے شاندار واقعہ اور کوئی نہیں ہوا. کیا بات کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے مختلف رستے جو تھے, مختلف وفود تیار کر لیے. قدئی آج بھی ایک جگہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں, حضرت خالد بن ولید کو اس طرف سے کہا کہ آپ وہ نچلی جگہ سے آپ داخل ہوں, ہم ادھر سے داخل ہوتے ہیں. تو آپ کی کیفیت یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ موجود ہے, اور ایک پرہیبت قسم کا وہ وفد ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے مکہ کے قریب ہو رہے ہیں اور ان کی گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں, آپ کا سر انکساری اور عاجزی سے جھکتا چلا جاتا ہے. ایڈ کر لیجئے نا کہ وہ جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا, تو اس کے آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کریں کہ اس کو ایک جگہ کھڑا کر دیں, ابو سفیان کو. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور اس کے آگے سے پورے لشکر کو گزارا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا پورے لشکر کو گزارا گیا اور ٹولیوں میں 1 2 3 پھر وہ 10,000 کا لشکر اس کے سامنے سے گزرا تو وہ حیران ہو گیا کہ اس نے یہ بات کہی اس وقت حضرت عباس سے کہ اب اتنی بڑی سلطنت بن گئی ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ. اچھا پھر وہ ابو سفیان کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے. کہ وہ جا کے بتائے گا نا. صحیح. اس نے آ کے جو نقشہ کھینچا ہے نا مکہ مکرمہ میں، جی جی اس نے ہر بندے کو بتایا اتنا بڑا لشکر، تو وہ پسپات ادھر اسی وقت ہو گئے تھے. صحیح نفسیاتی جنگ ہار چکے تھے، وہ اسی وقت اپنی ہار تسلیم کر چکے تھے. جی جی بالکل. سبحان ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس کا کوئی جو ہے نا توڑ نہیں ہے، اب اسے روک نہیں سکتا، اس قافلے کو کوئی روک نہیں سکتے. صحیح. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ فاتح ہونے کے باوجود آپ کا سر جھکا ہوا تھا، بلکہ صحابہ بتاتے ہیں کہ اونٹنی کا جو کچاوا تھا اس کے سر آپ کا لگ رہا تھا، اور اس حالت میں آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں. اور بعض لوگوں نے اس موقع پر کچھ عجیب و غریب نعرے بھی لگائے اور یہ کہا کہ ہم یہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج یوم الملحمہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان. جی تو آپ نے کہا کہ نہیں آج یوم المرحمہ ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ شفقت محبت کرنے کا دن ہے. تو پھر وہی ہوا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے پورا مکہ، جس کو آپ بڑی مایوسی کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے اور بہت ہی دل گرفتگی کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، اللہ نے آج اسی کا مالک آپ کو بنا دیا اور آپ نے اس پورے یعنی مکہ کو اپنی تحویل میں لیا ہے. آگے ظاہر بات ہے پھر بہت سارے مرحلے آتے ہیں، آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کے ساتھ جو بت باہر پڑے ہوئے تھے ان کو ٹھوکریں مارتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں، ان کو گراتے ہیں. اور بیت اللہ کے اندر بھی چونکہ بت تھے جی تو آپ نے پھر اندر جانے سے انکار کیا، کہا پہلے صفائی کرو اس کے اندر سے. صفائی کی گئی، وہ سارے بت نکالے گئے، صفائی ہوئی، پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور جا کے آپ نے پھر سارے کونے جو ہے نا ان کو دیکھا. وہاں حدیث میں آتا ہے کہ شاید آپ نے نفل یا کوئی نماز تو ادا نہیں کی، البتہ یہ ہے کہ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کے آپ نے پھر لوگوں کو مخاطب کیا ہے، وہ خطبہ دیا ہے. پھر اس موقع پر حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جن کے پاس چابی تھی، یعنی بیت اللہ کی جو چابی تھی، ان کو بلا کے پہلے تو وہ کھلوایا اور اس کے بعد وہ چابی ان کو لٹا دی اور ان کو کہا کہ بھئی یہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ امانت جو ہے نا ان کو لٹا دو، لہذا میں دے رہا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تم سے کوئی لے نہیں سکے گا اور جو لے گا وہ ظالم ہوگا. یعنی کہ ان کے خاندان میں ہی چلے گی. میں آج بھی وہ چابی خوش نصیب ہے. کیا کہنے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے. تو اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امان کا حکم جاری کیا وہ کن کن صورتوں میں کیا، اس پر بھی کچھ بات کریں گے اور ابھی اور بہت ساری باتیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ، سبحان اللہ، اس موضوع پر ہماری بات چل رہی ہے. شیخ بریک سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ جب لشکر داخل ہو گیا مسلمانوں کا، مکہ فتح ہو گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ امان کا بھی اعلان کیا، مختلف اعلانات تھے، کچھ اس کے بارے میں فرمائیں. اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو آپ کی اوورآل جو حکمت عملی تھی نا جی وہ تھی ہی ایسی کہ جنگ نہ ہو. اوکے. اب دیکھیں پہلے تو ان کو اطلاع نہیں پہنچنے دی اور اس قدر آپ نے پابندی لگائی اور بالکل وہ جب آپ نے بلاک کیا تو بلاک ہو گئی، سیکریسی کا خیال رکھا، ساری انفارمیشن بلاک ہو گئی، کہیں سے لیک نہیں ہوئی. فائن.
اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا، آگ دیکھی، ابو سفیان وہ ایک جی وہ سارے مناظر جی بالکل ہیبت زدہ ہو گیا، اور پھر ابو سفیان واپس جا کے انہوں نے خبریں دے دیں. اچھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلے کا اعلان فرمایا ہے تو آپ نے اپنے صحابہ کو 4 ٹولیوں میں 4 مختلف جگہوں سے، تو جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ خالد بن ولید جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قدئی کی طرف سے، تو ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی نہ لڑے تو آپ نے نہیں لڑنا. اوکے. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی نہ لڑنا. ٹھیک ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں قرآن کی جو پالیسی ہے وہ جنگ نہیں ہے. اوکے. جنگ کی تیاری پالیسی ہے. ٹھیک ہے. لیکن امن پالیسی ہے، تاکہ کوئی نقصان نہ تیاری. پہنچا دے. ہاں جنگ کی تیاری صرف اس لیے ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ جو ہے کہ اپنی تیاری رکھو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس سے دشمن جو ہے وہ دبکا بیٹھا رہے گا اور جنگ کے امکانات ختم ہوں گے. لہٰذا پالیسی امن ہے. اب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس سے آگے جا کے یہ فرمایا کہ اگر عین جنگ کے دوران جنگ ہو گئی، دشمن نے چھیڑی جس جیسے بھی، عین جنگ کے دوران اگر دشمن کہہ دے کہ صلح کرنی ہے تو وہ دھوکے سے بھی کہہ سکتا ہے. جی کہہ سکتے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ عین جنگ کے درمیان کہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ، فوراً صلح کر لے. اللہ اکبر. یعنی جنگ پیک پہ لڑی جا رہی ہے اور آپ سے دشمن کہتا ہے کہ صلح کرنی ہے، فَاجْنَحْ لَهُ، فوراً کر لے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی تو صلح ہے صحیح اور امن ہے. ہاں البتہ کوئی لڑتا ہے تو پھر آپ نے اس سے لڑنا ہے، وہ ایک الگ ٹھیک ہے. پھر اس سے منہ پیچھے نہیں موڑنا. کروں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا یہاں پہ. سبحان اللہ. یعنی قرآن نے یہ تک کہا کہ اگر وہ صلح کرتے ہوئے تمہارے ساتھ دھوکے سے بھی اگر وہ صلح کر رہے ہوں وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لہٰذا دھوکے سے بھی اگر کوئی کہہ رہا ہو نا صلح کرنی تو آپ کر لیں. سبحان اللہ. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا یہ عام زندگی پہ بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ ہماری عام زندگی میں اگر کوئی معاملہ کسی کے درمیان پیش آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، بالکل صلح کی بات، انلیس کہ آپ کو جس شخص کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہو. ٹھیک ہے. پھر اور بات ہے. اوکے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ دھوکہ کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن نے الگ اصول دیا ہے کہ وہ ایک سوراخ سے بار بار تو نہیں ڈسا جا سکتا. سورہ انفال میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے جو معاہدے ہیں نا ان کے منہ پہ مارو. اگر وہ آپ کو اگر پتہ ہو کہ یہ یوں ہی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بار بار خیانت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو بار بار دھوکہ کرتا ہے اس کے لیے پالیسی نہیں ہے. ادروائز صلح کر لینی چاہیے. جی بہتر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے. سبحان اللہ. لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ پالیسی جو قرآن نے دی ہے اس سے آپ سر منہ انحراف کرتے؟ لہٰذا آپ نے پورا اعلان کیا کہ لڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام سے بھی کہا کہ جو آپ سے لڑے نا اس سے لڑ نہیں لانا، کیونکہ اسلام کی اصل پالیسی یہی ہے کہ جو نہیں لڑتا آپ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. سب سے پہلا جو حکم آیا ہے فرضیت کے، میں سمجھتا ہوں 3 مقامات فرضیت ہیں جہاد کے، یعنی جس کو ہم قتال کہتے ہیں، قتال کے 3 مقامات فرضیت ہیں قرآن میں. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو. ٹھیک ہے. وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ٹھیک ہے، جن پر ظلم ہوتا ہے مظلوموں کو اجازت ہے کہ وہ لڑے. اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر اگر کوئی ظلم نہیں کرتا آپ نے نہیں لڑنا، آپ سے کوئی آ کے نہیں لڑتا تو آپ نے نہیں لڑنا. اور تیسرا جو مقام فرضیت ہے وہ یہ ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پھر بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ کیوں نہیں لڑتے؟ تو یہ 3 ان کے دفاع کے لیے آگے آنا ہے. ایک یہ کہ آپ سے کوئی لڑے تو آپ نے لڑنا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص قریبی بستی پر ظلم کر رہا ہو. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح تھے. سبحان اللہ. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جو آپ سے نہیں لڑتا آپ نے لڑنا نہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا صحابہ کرام کوئی بھی نہیں لڑا، صرف مزاحمت ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا جو گروپ تھا وہاں مزاحمت ہوئی ہے، تو وہاں تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں بعض روایات کے مطابق 12 اور بعض کے مطابق 20 جو کفار ہیں وہ مارے گئے. ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے یعنی صحابہ کرام میں سے 2 کی شہادت بھی ہوئی ہے، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. بہرحال یہاں جب وہ داخل ہو گئے ہیں تو اب اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی لڑنے کا پروگرام ہی نہیں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اب سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں سارے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ فاتح کیا کرتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے
سال ہا سال تک مزاحمتی تحریک چلائی، سال ہا سال تک صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے، سال ہا سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں تو جیسے شیخ نے فرمایا کہ یہ فتح ایسی تھی کہ یہ جو آسمان نے کبھی اس طرح کی فتح نہیں کی اور روئے زمین پر اس طرح کی فتح کبھی نہیں ہوئی کہ آپ نے فرمایا وہ سارے، آپ نے فرمایا پوچھا ان سے کہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، پوچھا ان سے کہ بتاؤ کیا گمان کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اب آگے سے پتہ تو تھا کہ ہمارے کرتوت کیا ہے، ہم نے کیا کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تو کریم ابن کریم ہے، ہمیں آپ سے توقع نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کوئی تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب آزاد ہو۔ اور اس سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ابو سفیان کو عزت دینے کے لیے، چونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو حضرت عباس نے سفارش بھی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص، چونکہ لڑنا نہیں تھا، پہلے ہی پیش بندی کر لی، فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر آ کے پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، ابو سفیان کو ذرا صرف پرومیننس دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان ہے، یعنی ہر وہ بات آپ نے فرمائی کہ جس میں لڑائی کا کوئی امکان نہ ہو اور لڑائی کو ہر اعتبار سے ختم کیا جائے۔ اور پھر الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پالیسی میں کامیاب بھی رہے، اور صرف وہ جو تھوڑی سی ہوئی ہے وہاں پہ علاوہ ازیں کہ کہیں لڑائی نہیں ہوئی اور یہ فتح مکمل ہو گئی۔ اور جو بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے گرائے ہیں، یہ سب سے پہلا کام کیا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے بیت اللہ میں جاتے پہلے یہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے بت گرائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ تو مکے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ نے مکے کو کعبہ کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر مجھے یہ یہاں سے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا انی لرادک الی معاد، لرادک الی معاد، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے واپس لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وعدہ ان الذی قد فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے اس کی طرف سے وعدہ ہے لرادک الی معاد، کہ آپ کو واپس لائے گا۔ اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے ہیں، اور یہ جو اللہ کی یہ جو مساجد ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو یہ جو ام القرا، یہ جو مسجد ام القرا میں جو مسجد حرام ہے، یہ ام المساجد ہے۔ تو ام المساجد کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوں تو دل تو کڑتا ہے نا۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گئے، اور پھر جب آپ 8 ہجری میں فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں تو آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے بت گرائے، اور آپ فرماتے جاتے تھے جال حق وزہق الباطل الباطل کان زہوقا، یہ اب حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اصل مسئلہ اللہ کی توحید کو قائم کرنا ہوتا ہے، اصل مسئلہ جنگ لڑنا نہیں ہوتا، بندے مارنا نہیں ہوتا، اور اسلام نے تو کبھی یہ مقصد رکھا ہی نہیں، خون ریزی کرنا، بندے مارنا یا کسی کو لوگوں کو تحقیق کرنا، یہ نہ کبھی مقصد رہا ہے اور نہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی فتح ہے جس کے بعد اسلام کے مشن کی تکمیل ہوئی، کیونکہ وہ سیاسی اور تجارتی مرکز تھا، وہ مرکز مسلمانوں کے پاس آیا، تو پہلی دفعہ ہے کہ پورے عالم عرب میں اور ہر جگہ پہ یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمان اب طاقت بن گئے۔ کیا کہنے پروفیسر صاحب آپ کی جانب، جس طرح بھی شیخ نے فرمایا جعل حق و زہق الباطل، سبحان اللہ، اتنا بڑا نعرہ، اس کے بارے کچھ فرمائیں، اس کی کیا عظمت ہے اور اس کا کیا؟ دیکھیں 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو عمومی دنیا کے جو بادشاہ ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور وہ بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے ملکہ سبا کی زبان سے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، جب بھی یہ کسی پر فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں نا تو پھر وہ وہاں رحم سے کام نہیں لیتے، وہ تو پھر تاہو بالا کرتے ہیں، ہر چیز پامال کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جو ہے وہ دنیا کے بادشاہوں سے بہت مختلف تھا۔ آپ پیغمبر تھے اور نبی الرحمہ تھے،
لہذا آپ نے وہ اسلوب اختیار نہیں کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ بھی ایک اسلوب ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے کسی کو فتح کرنے کا، یہی اسلوب ہے کہ آپ دلوں کو فتح کریں، نہ کہ کسی شہر کو، کسی کی بلڈنگ کو فتح کریں، بلکہ آپ دلوں کو فتح کریں۔ ایک تو یہ بات وہاں سے پتہ ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر یہ لوگ مزاحمت کریں تو آپ وہاں کچھ بھی کر سکتے تھے، قتل و غارت بھی ہو سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا، اور ہر لحاظ سے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آپ نے ہر حالت میں امن کو جو ہے نا وہ ترجیح دی ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے اس شہر کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حق کا بھی اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جال حق وضاحق الباطل کی جو وہاں آپ نے ایک تکبیر کہی اور آپ نے جو نعرہ بلند کیا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے حق کی بات نہیں چھوڑی، وہ حق کی بات کہہ دی اور بیت اللہ کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، اور توحید، اور یہ بات تو بہت ہی یعنی نا سمجھنے کی ہے۔ لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، حج پہ جاتے ہیں، جب ان سے پوچھیں نا جی کیا، تو وہاں کی رنگینیاں اور وہاں کی یہ باتیں آ کے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو آدمی مکہ جائے اور آ کے توحید کی بات نہ کرے نا، اس کا سفر رائے گا ہے۔ اصل مکہ جو ہے نا یہ توحید کا مرکز، یہ توحید کا، وہاں ساری وہ علامتیں موجود ہیں۔ اللہ کا ایک گھر ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جو اللہ کا دنیا میں واحد ہے، اور جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور وہ توحید کے ہی داعی تھے، توحید ہی کے داعی تھے۔ لہذا وہاں کا تو سب سے بڑا جو نعرہ اور سب سے بڑا جو چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، علامت نظر آتی ہے، وہ توحید ہے، اور جو شخص وہاں چلے جائے اور توحید نہ لے کے آئے، اس سے بڑا محروم ہے اور کوئی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسی بات کو دوبارہ اجاگر کیا، جو بات آپ نے بعثت کے موقع پر سب سے پہلے کہی تھی، سبحان اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، یہ بات کہی تھی آپ نے کہ لوگوں یہ کہو ساری دنیا کے مالک ہو جاؤ گے، اور اس دن بھی آ کے آپ نے یہی بات کہی اور کہا کہ دیکھو جن لوگوں نے یہ توحید کا نعرہ قبول کیا آج مالک بن، کیا بات ہے، کیا آج مالک بن کے بیٹھے، کیا بات ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے فتح مکہ کی، اور جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں، ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، اور موجودہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ میرے خیال میں اس تناظر میں اس فتح مکہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس انداز سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب جو ہی فتح مکہ ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، امان کا اعلان کر دیا، اور معافی ہی معافی ہر طرف، اور رحمت ہی نظر آتی ہے، لیکن اس موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چند لوگوں کو پھر بھی کوئی سزا دی جاتی ہے اور ان کے قتل کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اصل میں وہ جنگی مجرم تھے کچھ لوگ، اچھا، وہ 8 یا 9 لوگ تھے، صحیح، تو ان لوگوں کو جن کو عام طور پہ جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا خون رائیگاں قرار دیا، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ آپ نے اعلان عام فرما دیا تھا کہ یہ جہاں بھی ملیں ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا جرم مختلف تھا، سب ایک ہی طرح کے مجرم نہیں تھے، صحیح، لیکن تھے مجرم، اور ان کے جنگی جرائم کی وجہ سے، اور پھر یہ دوڑے ہوئے تھے، سارے ہی چھپے ہوئے تھے، صحیح، لہٰذا آپ نے اعلان کر دیا تھا۔ اگر تو یہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے تو پھر شاید ان کا کیس چلتا، ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ اپنے آپ کو پیش کرتے اور اپنی صفائی میں بھی کچھ شاید کہہ دیتے، تو چونکہ یہ لوگ فرار اختیار کیے ہوئے تھے، اس میں سے ایک حضرت اکرمہ بھی تھے، اکرمہ بن ابی جہل، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، کیا بات ہے، کیونکہ وہ بھی دوڑے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو راستے میں طوفان آ گیا، اور اللہ نے کہا یہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، تو کہتے ہیں میں نے سوچا یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو پھر میں نے وہیں سوچ لیا تھا اگر میں بچ گیا تو میں واپس جا کے اسلام قبول کیا بات ہے، کیا بات تو اسی طرح ان میں ایک وہ شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب گوئی کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آپ کو تکلیف اس طرح سے پہنچاتا تھا، تو اس کا نام تھا ابن خطل، عبداللہ ابن خطل۔ اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس کے بھی قتل کا حکم دیا ہوا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ بعض نے 12 بھی لکھیں گے، 12 لوگ تھے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت لوگوں کو ملا کہ یہ جا کے نا کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا تھا، صحیح، اور اوپر جا کے لٹکا ہوا تھا،
ٹھیک ہے. تو لوگوں نے وہاں دیکھا نیچے سے بھی اوپر تھا اور کعبے کے پردے کے اندر تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ تو چونکہ کعبۃ اللہ تو اس کے اندر تو جائز نہیں, امن کی حالت, امن کی جگہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ ابن خطل وہاں پہ انہ معلق باستار الکعبہ, کہ وہاں پہ چھپا ہوا ہے تو کیا ہم کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اقتلوہ ہونا, اس کو وہیں قتل کر دو. اللہ اکبر. اور اس کو پھر قتل کر دیا گیا, اس لیے کہ یہ مجرم تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مجرم تھا. تو اس میں پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے, اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جو مجرم ہوتے ہیں نا, یہ اصل میں معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں. ان کو اگر معاشرے کے اندر ان کو سزا اگر نہ دی جائے, ان کو معاشرے میں کھلا چھوڑ دیا جائے, تو یہ معاشرے کی فساد اور افراتفری کا باعث بنتے ہیں. اس لیے مجرموں کو سزا دینا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ جب تم کسی قاتل کو قتل کے جرم میں قتل کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت وہ آپ کسی کو مار نہیں رہے ہوتے, آپ پورے معاشرے کی زندگی کا سامان کر رہے ہو. سبحان اللہ, یہ حکمت ہے, یہ حکمت ہے اس میں. لہٰذا جب آپ مجرموں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے, جس معاشرے کے اندر مجرموں کو معاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس معاشرے میں جرم نہیں رکتا, پھر وہ انارکی پھیلے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بھی امن و امان کے قیام کی ایک کوشش تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے, اور یہ اسلامی سزاؤں کے اندر جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے اس طرح کی سزاؤں پر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہتر. پروفیسر صاحب, جب فتح مکہ ہو گیا اور لوگ ادھر مکہ میں تو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, لیکن جو جزیرہ عرب تھا پورا, اس میں پھر اسلام کی دعوت کو کوئی فائدہ پہنچا اس سے؟ بلا شبہ یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے تمام لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب وہ لوگ جو انتہائی یعنی مشکل حالات میں یہاں سے نکلے تھے, آج وہ وہاں کے مالک بن گئے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک نقطہ تھا نا, یعنی مکہ مکرمہ یہ تو ایک ایسا مرکز تھا کہ جس کی وجہ سے ہر پورے جزیرے میں یعنی اس کی ایک ہیبت تھی اور اس کا ایک رعب اور دبدبہ تھا, لہذا اس کے اثرات تو ہوئے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ایسا طرز عمل اختیار کر کے ان لوگوں کو مواقع فراہم کر دیے کہ وہ دین کی طرف آئیں, دین کو سمجھیں اور دین کو قبول کریں, اور لوگ فوج در فوج وہاں آتی تھی اور مسلمان ہو رہے تھے, تو اس کی خبریں پھر پورے جزیرہ میں پھیل گئیں. اور وہ لوگ جو مکہ سے زیادہ مضبوط کہیں بھی نہیں تھے, یعنی مکہ سے زیادہ مالی اعتبار سے, عسکری اعتبار سے پورے جزیرے میں اور کہیں بھی کوئی لوگ مضبوط نہیں تھے. قوت کا مرکز یہی تھا, چھوٹے چھوٹے قبائل تھے, بستیاں چھوٹی چھوٹی تھیں. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر مکہ نہیں رہا اور اتنا مضبوط مالی اعتبار سے, عسکری اعتبار سے وہ نہیں رہا, تو ہم کیا چیز ہیں. تو اس نے بھی ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا, اور اس کے اثرات, مثبت اثرات پورے جزیرے کے اوپر رونما ہوئے. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں کہنا بھی چاہتا ہوں کہ دراصل اسلام نے اپنی عظمت کو تو برقرار رکھا ہے, لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا, خیر خواہی ہے نا, دین خیر خواہی ہے, اور اپنی ہیبت برقرار رکھی ہے. لیکن کسی کو اس بات پر اس طرح سے مجبور اور بے بس نہیں کر دیا کہ وہ جو اپنی رغبت کے بغیر ہی اسلام کی طرف بھاگا, اس کی نفسیات کو کچلا نہیں, اس کو آزادی دی ہے, اس کو آزادی دی ہے, اور اس کے تناظر میں ان کو موقع دیا ہے سوچنے کا, سمجھنے کا. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اگر اپنے دل سے اس بات کی, کیونکہ اگر کوئی مجبور کر کے کسی کو لے بھی آئے تو وہ بات بنتی نہیں, اس میں نفاق کی کئی شاخیں نکل آتی ہیں. لیکن اگر وہ اپنے دل سے آتا ہے, محبت سے آتا ہے, تو پھر وہ تو اس میں بڑی ایک وسعت ہوتی ہے, اور اس میں بڑی ایک کشش ہوتی ہے, اور اس میں پختگی بھی نظر آتی ہے. تو یہ چیز فتح مکہ کے بعد جو جزیرے میں نظر آئی کہ بہت سارے پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آتے ہیں, کتنے وفود آتے ہیں اور آ کے وہ ملتے ہیں, اپنی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, اور اسلام کے وہ جو دستے بنتے ہیں, اسلام کے ہراول دستے بنتے ہیں, اور پھر اسی دعوت کو لے کے وہ نکلتے ہیں.
کیا کہنے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک بہت اہم بات کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے، آپ کو اس شہر سے بہت محبت تھی، مکہ فتح ہو چکا لیکن پھر بھی آپ اس شہر میں نہیں رکے۔ بریک کے بعد پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے جی آیا نو کہتے ہیں۔ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، علامہ اقبال نے اس کے اوپر فارسی میں چند اشعار کہے، میں ان کا کچھ ترجمہ آسان زبان میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز آپ نے مکہ والوں پر رحمت کا دروازہ کھول دیا اور مکہ کے لوگوں کو لا تثریب کا پیغام دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار جو لوہے پگھلا دیتی تھی نماز کے اندر، یہ نقشہ ہے کہ جب وہ آپ داخل ہو رہے ہیں تو وہ نماز کے اندر وہ آنکھیں اشک بار ہیں، اور طاقت یہ ہے کہ لوہا پگھلا دیں، اور آنکھیں یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اس سے مانگتے اشک بار ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ جو نقشہ کھینچا کہ آپ اونٹنی پہ ہیں اور یوں عاجزی سے شکر سے جھکے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ، مکہ فتح ہو گیا، ماشاءاللہ اسلام پھیل گیا، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، پیارے آقا کا یہ شہر جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کو اس سے پیار، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں رکے نہیں، آپ مدینہ شریف واپس تشریف لے گئے، یہ کیا حکمت تھی؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تو مدینہ منورہ واپس تشریف نہیں لے گئے، یہاں آپ نے غالباً 19 دن قیام فرمایا ہے، اور یہ قیام بھی کوئی آپ کا حتمی اور یقینی قیام نہیں تھا، بس ایسے ہی تھا، انسرٹنٹی تھی کب تک قیام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، بات اصل میں وہی ہے کہ جو اصل مقصد وہ توحید کا جھنڈا گاڑنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے توحید کو آپ نے اجاگر کیا، اور آپ نے جس کو قائم کرنا تھا قائم کیا، بے شک۔ لیکن کچھ مشرک قبائل ابھی باقی تھے، اور وہ مشرک قبائل جو ہیں وہ سارے جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اوپر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، تو یہ چونکہ مرکز تھا تو مرکز کے اوپر قبضہ ہو گیا، تو اب ان کا خیال یہ تھا کہ اب تو مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن گئے، لہذا مشرک قبائل اکٹھے نہیں رہے، پھر وہ الگ الگ نہیں رہے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے یونٹی کر کے ایک بہت بڑی طاقت بن گئے، اور انہوں نے اپنی اس طاقت کو اکٹھا کر کے گویا وہ مسلمانوں کے خلاف ایک پلاننگ کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مشرک قبائل موجود تھے اور سرزمین حجاز میں اور اس کے ارد گرد، تو ان کو ختم کرنا تو ضروری تھا، مکمل فتنہ تو تبھی سرکوبی ہو سکتی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آپ حنین تشریف لے گئے، اور جو غزوہ حنین ہوا ہے یہیں سے آپ تشریف لے گئے، اور پھر یہاں سے آپ جب مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، 10,000 کا لشکر تھا، اور جب یہاں سے آپ آگے تشریف لے گئے تو 12,000 کا لشکر تھا، یعنی یہاں سے 2,000 لوگ آپ کے ساتھ ملے، تو پھر آپ وہاں تشریف لے گئے۔ پھر جب وہ غزوہ حنین بھی ہو چکا اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کیوں تشریف لے گئے؟ یہ بہرحال ایک سوال ہے، اور یہ سوال کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان ایک دفعہ پیدا ہو جاتا ہے وہی انسان کا اصل وطن ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بہت پیار تھا، جنم بھومی سے ہر شخص کو پیار ہوتا ہے، جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے اس سرزمین سے پیار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، پھر مرکز یہاں تھا، توحید کا مرکز یہاں تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر نبی کا ایک مرکز ہوتا ہے جس سے اس نے دین اسلام کے نفاذ کو مکمل کرنا ہوتا ہے،
وہ مرکز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مدینہ النبی قرار پایا وہ یثرب قرار پایا، جو پہلے یثرب تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کے بعد وہ مدینہ النبی بن گیا۔ تو اب وہ مدینہ منورہ جو ہے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسلامی ریاست کو قائم کیا، اور اسلامی ریاست کا مرکز یہیں تھا۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ سیاسی مرکز تھا قریشیوں کا، اور اس پر قبضہ تو کر لیا، اس کو فتح تو کر لیا، لیکن اس کو اپنا مرکز نہیں بنایا۔ اپنا مرکز جو ہے وہ مدینہ منورہ کو رکھا، اور جو اسلام کا جو اپنا مرکز ہے وہ مدینہ منورہ تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ریاست قائم کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرکز کو قائم رکھا، اور آپ اس جگہ پہ زیادہ دیر قیام پذیر نہیں ہوئے، اور آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ سر آپ کی جانب فتح مکہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اسلام جو ہے ظلم سے، انتقام سے روکتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ معافی کا اعلان کیا، نرمی کا ثبوت کیا۔ تو اس پہلو سے آج کے اس دور کو اگر ہم آج کے اس دور میں سیکھنا چاہیں اس سے، تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس واقعے سے؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کے تسلسل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی فتح کی جو تکمیل ہے وہ طائف کی فتح کے ساتھ ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ طائف جو ہے یہ ان بستیوں میں سے، ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جو اپنے وقت میں بڑا مضبوط شہر شمار ہوتا تھا، مالی اعتبار سے بھی اور عسکری اعتبار سے بھی، کیونکہ یہاں کے جو قبائل تھے بڑے جنگجو تھے۔ بنو ثقیف معروف ایک قبیلہ ہے جس کے بڑے بڑے جرنیل ہوئے ہیں۔ کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ بھی کچھ شاید جاننا چاہ رہے ہوں گے۔ عرفان خان صاحب ہیں لاہور سے۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام، میں پروفیسر صاحب سے یہ سوال ہے بھائی تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا، ذرا آپ کی آواز ہمیں آسانی سے آ جائے گی سمجھ۔ میرا پروفیسر صاحب سے یہ سوال ہے، ریکویسٹ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مخصوص دعائیں تھیں جو ہمارے امت کے لیے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے؟ جی بہتر، ان میں سے کوئی ایک دعا جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیں۔ جی عرفان صاحب ابھی پوچھ لیتے ہیں سر، وہ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کوئی دعا اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مانگی ہو سر اس موقع پر۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تو مانگی ہے نا، جو ہم لوگ اب بھی جب جاتے ہیں صفا مروہ کی سعی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس موقع پر ہم جو الفاظ دہراتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ وہاں فرمائے تھے جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے۔ اصل میں یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے فرمائے تھے، تو اس کو آپ دعا کہہ لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی، اور یہ دعا سارے حاجی پڑھتے ہیں، اور یہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فتح مکہ کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مطلب اس طرح سے در حقیقت اللہ کی تعریف بیان کرنا ہی ہے اس میں۔ سبحان اللہ۔ سر ہم اپنی اس بات پر واپس آئیں گے جو ہمارے لیے درس ہے فتح مکہ میں، اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتح مکہ کی جو تکمیل ہے وہ طائف کی فتح کے ساتھ ہوتی ہے، اور جنگ حنین اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ مارکہ ہو نہیں گیا آپ نے وہاں قیام بھی کیا، اور اس کی تکمیل کے بعد پھر دراصل یہ علاقہ سارا جو ہے وہ آپ کے زیر نگین ہوا، تو وہاں سے پھر آپ نے واپسی کا جو عزم کیا، اس لیے کہ آپ نے مدینہ والوں کے ساتھ ایک جو معاہدہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ میرا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ ہی جانا پسند فرمایا۔ وہ لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو ساری وہ کہانی بتائی، یعنی وہ ساری صورتحال بتائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس موقع پر جو معافی عام کا اعلان کیا، اور اس میں تو ہمارے لیے سب کے لیے ایک بڑا خوبصورت درس ہے کہ ہمیں بھی اپنا طرز عمل تبدیل کرنا چاہیے۔ دیکھیے حالات ایک جیسے کبھی نہیں ہوتے، انسان کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے بستی والوں کے ساتھ، اپنے معاملات کرنے والوں کے ساتھ جس سے کاروبار آپ کرتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ نرمی والا پہلو اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس میں آپ ان کی مشکلات کا جو ہے نا وہ جائزہ بھی لیں، اور اس میں جہاں کہیں آپ ان کو سہولت دے سکتے ہوں وہ سہولت دینی چاہیے، خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ۔ معمولی باتوں پر رنجش ہو جاتی ہے،
لیکن آپ اس کو اس طرح کا مسئلہ نہ بنائیں جینا مرنا ہے ہمارا ایسا ہوگا، نہیں، بلکہ آپ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، تو وہاں سے سبق ہمیں یہ ملنا چاہیے، یہ تو رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، تو اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو ضرور ان کو معاف کر کے آپ کو اس سنت پر عمل کر لینا چاہیے، اور اس سے فائدہ یہ آپ کو ہو جائے گا کہ کم از کم آپ نے ہمیشہ اپنے ان رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، ان کے دل جیت لیے، ان کو آپ نے فتح کر لیا، اور یہی وہ انسان کا مقصد ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں، وہ جو مشکلات ہیں، وہ جو پریشانیاں ہیں، یا جس کی وجہ سے یہ سب کو نوبت آئی تھی وہ سب ختم ہو جائیں۔ اس لیے فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک بڑا عظیم و شان درس ملتا ہے کہ معافی کا جو جذبہ ہے انسان کو اپنے دل میں ضرور رکھنا چاہیے، جہاں بھی کہیں اسے موقع ایسا ملتا ہے وہ بڑا پن اپنا جو ہے نا وہ دکھانے کی بجائے اور دوسروں کو اپنے زیرینگی کرنے کی بجائے ان کو معافی دے کے اپنا ساتھی بنا لے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، اس سے کوئی جزیرہ عرب کی سیاست میں بھی فرق پڑا تھا اس فتح کے بعد؟ کیوں نہیں فرق پڑا؟ اس لیے کہ وہ جو اصل سیاست کا مرکز و محور تھا قریش کی سیاست، وہ تو ساری ہمیشہ کے لیے زمیں بوس ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد تو ساری سیاست کا رخ جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہو گیا۔ یہی تو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ مرکز جو تھا اس سے پہلے وہ مکہ مکرمہ تھا قریشیوں کی وجہ سے، تولیت کعبہ اصل چیز یہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مذہبی طور پر بھی وہ پرومیننٹ کیے ہوئے تھے، سیاسی طور پر بھی اس کو مرکز بنایا ہوا تھا، معاشی طور پر بھی ساری سرگرمیوں کا مرکز یہ تھا، اسی لیے سارے اہل عرب جو ہیں وہ مکہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف دیکھا جانے لگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہوگا، لہٰذا مکے والے بھی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے کے بعد اب مکے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے۔ اب طائف والے بھی جب مسلمان ہوئے تو وہیں گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ سیاست کا اور طاقت کا جو مرکز تھا وہ مکہ مکرمہ سے منتقل ہو کے مدینہ منورہ چلا گیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سر اگر ہم اس میں چیدہ صرف ہمارے پاس اب وقت معافی بھی کی بات ہو رہی تھی نا، تو مجھے جی پلیز، آپ چونکہ معافی کی بات بار بار کر رہے تھے مجھے اپنے ایک استاد محترم کی بات یاد آ گئی۔ جی جی، ہمارے استاد محترم کہتے ہوتے تھے کہ گھر سے نکلا کرے نا تو اپنی دونوں جیب میں معافی کے ساتھ بھر لیا کرے۔ بالکل صحیح۔ ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو آپ نے لوگوں کو دینی ہیں، اور ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو مانگنی ہیں۔ اللہ، اور جہاں غلطی ہو فوراً معافی مانگ لیں، اور جہاں کسی سے غلطی ہو فوراً معافی دے دیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب شام کو آپ گھر آئیں گے تو کوئی بھی چیز نہ آپ کے ذمہ ہوگی نہ آپ کی طرف سے کسی اور کے ذمہ ہوگی، بلکہ بندہ ہلکے دل کے ساتھ آئے گا، وہ جو دل کے اندر ایک ملال اور اس کیفیت کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ یہ جو مثال قائم کی ہے، یہ بڑی بڑی یعنی اقوام کے لیے ہے، یعنی صرف انفرادی طور پر افراد کے لیے نہیں، اقوام کے لیے اس میں درس ہے کہ جب آپ کو اس سے پہلے تو جیسے شیخ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو لوگ اپنی فتح کا جشن لوگوں کے سروں کی جو ہے نا وہ ایک مینار بنا کے اور سروں کو فصیل شہر کے اوپر سجا کے وہ اپنے فتح کا جشن مناتے تھے۔ تو یہ تو پہلی دفعہ دنیا نے دیکھا کہ فتح اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے اور فتح کا جشن اس طرح بھی منایا جا سکتا ہے کہ بالکل لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو اقوام کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے درس ہے کہ جب آپ کو کسی کے اوپر قابو حاصل ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد اس کو کیا آپ نے کچلنا ہے۔ جی تھوڑا سا ایک لقمہ دینا چاہوں گا کہ صاحب، انتقام جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جی بالکل، آپ کسی کو کتنا بھی انتقام لے لینا آپ کا من نہیں بھرے گا، آپ کے دل میں مزید ہوگی کہ اس کو اور اذیت دوں، اس کو اور اذیت دوں، اس کو اور اذیت دوں۔ یہ واحد ایک چیز ہے معافی جس کے کرنے سے آپ کا جو مطمئن ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ، مطمئن ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ حد ہے، وہ حد ہے۔ حد کیا ہے؟ آپ نے معاف کر دیا، بات ختم ہوگی۔ انتقام ختم نہیں ہوتا، اس کی حد نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی کسی، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری معافی کا جو ہے نا وہ پروانہ اپنے پاس رکھے، وہ دے دے تو خود مطمئن ہو جائے۔ اگر آپ انتقام لینا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ میں نے تو تھوڑا لیا، جی بالکل، تسلی ہی نہیں ہوگی، مزید کرنا چاہیے، تو وہ آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بڑی زبردست آج کی ہماری یہ گفتگو رہی اور بڑا مزہ بھی آیا، یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ وقت بہت قلیل ہے، افطار کا وقت بھی قریب ہے، قبولیت دعا کے اوقات ہیں، دعا فرما دیں۔ سر آپ فرما دیں دعا۔ نہیں صحیح۔
نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت ولا الہ غیرک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللہم اجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله صحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے گفتگو بھی بہت ماشاءاللہ اس اہم موضوع پہ بڑی اچھی اور دعا بھی فرمائی، اللہ پاک قبول فرمائے. اسی طرح پروفیسر یاسین ظفر صاحب سر، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اتنی دور سے، ہمیں وقت دیا، جزاک اللہ خیر. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فتح مکہ سے بہت سارے ہمیں اپنی زندگی کے لیے دروس ملتے ہیں.
ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ جو ہماری خاندانی دشمنی آئیں ہم ان کو چھوڑ دیں، درگزر کر دیں. آپس میں اگر ہماری بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند ہے تو ہم چھوڑ دیں. اور جس طرح شیخ فرما رہے تھے کہ معافیاں لے کے نکلیں. ایک وہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اور اگر ہم سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور آپس میں اپنے جو رشتہ داریاں، اپنے تعلق، اپنی دوستیاں ان کو جوڑیں. اور اگر کسی کے ہاں آنا جانا بند کر دیا ہے، کسی رشتہ دار کے ہاں، دوست احباب کے ہاں، تو کوئی تحفہ لیں اور اپنے اس عزیز سے ملنے کے لیے چلے جائیں. اور یہ جوڑنا ہی ہمیں اس فتح مکہ کا درس ملتا ہے کہ درگزر کر دیں، معافی کا اعلان کر دیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو مزید ہمت اور توفیق دے کہ خیر کے اس کام کو آگے بڑھاتی رہے اور آگے لے کے بڑھتی رہے. آمین. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. 7:15 پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کی کالز ہم لیں گے. مفتی صاحب ان کو آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کو انٹرٹین کریں گے، جواب دیں گے. 7:15 بجے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.